تکبر کیا ہے، اسے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کیوں اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ میں فرماتے ہیں ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس المثوی متکبرین۔ ترجمہ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، متکبرین کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہ لا یحب المتکبرین، یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں حضرت عائشہ بن حبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے لباس کی صفائی پسند ہے، عمدہ جوتے سے اور کوڑا لٹکانے سے طبیعت خوش ہوتی ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اور جب کسی بندے پر انعام فرماتے ہیں تو اس پر اپنے انعامات کے آثار کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور خستہ حالی کی صورت کو ناپسند رکھتے ہیں۔ البتہ تکبر یہ ہے کہ اللہ کے حق سے انکار کرے اور مخلوق کو حقیر جانے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے جوتے کی مرمت کر لیتا ہے، اپنے کپڑے کو پیوند لگا لیتا ہے، اللہ کے لیے چہرے کو آلودہ کر لیتا ہے، وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک منقول ہے کہ جو شخص موٹا کپڑا پہنتا ہے، مرمت کرتا جوتا استعمال کرتا ہے، اپنے گدے پر سوار ہوتا ہے، اپنی بکری کا دودھ نکالتا ہے، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، مساکین کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ تکبر کا نام و نشان بھی مٹا دیتے ہیں۔ تکبر کا میرے نبی نے کتنا پیارا نقصہ بتایا کہ کیسے ہم تکبر سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے دوران عرض کیا، یا اللہ، تمام مخلوق میں زیادہ مبغوض تیرے ہاں کون ہے؟ ارشاد فرمایا، موسیٰ، جس شخص کا دل تکبر ہے، یعنی جو شخص متکبر ہے، اس کے دل میں تکبر ہے، زبان سخت ہے، یقین کمزور، اور ہاتھ سے وہ بخیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان علامات سے بچائے۔ اور اس طریقے سے ایک دانا کا قول بھی ہے، کنات کا پل راحت ہے اور تواضع کا پل محبت ہے۔ دوسری جگہ میں ایک دانا نے کہا ہے کہ بندہ مومن کا فخر اپنے رب کے تعلق میں ہے اور اس کی عزت اس کے دین کی بدولت ہے، اور منافق کا فخر خاندان میں اور عزت مال میں ہے۔ تو اب سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آیا ہم ان نشانیوں میں تو نہیں چل رہے؟ ہم اپنے مال سے تکبر تو نہیں آتا ہمارے اندر؟ یا ہم اپنے خاندان پر تکبر تو نہیں کرتے کہ میں فلاں بڑے خاندان سے ہوں، میرے ساتھ مال بہت ہے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کے عبادات کہاں جائیں گے؟ وہ سارے عبادتوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا، صرف تکبر کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے خود بھی تکبر سے بچے، اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ رب العزت متکبرین میں ہمیں شامل نہ کرے۔ اور تواضع یہ تو انبیاء کرام کی صفت تھی، اور تکبر یہ منافقین کے دستور تھا، وہ تکبر کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ کے حبیب نے کیا اچھا نقصہ بتایا ہے کہ اگر ہم تکبر سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کا خیال رکھیں، غریب و مسکینوں کے ساتھ گل مل جائیں، ان کی ہم خواری کرے، ان کے ساتھ مدد کرے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ تمام جو ہے ہمیں تکبر سے بچاتے ہیں۔ اپنے کام خود کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے جوتے کی مرمت فرماتے تھے، خود جو ہے گھر کے کام میں جو ہے ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے اعلیٰ مثال ہے تکبر سے بچنے کے لیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دین پر چلیں،
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگی میں جگہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے بھی دین پر چلنا اور آپ سب کو دین پر چلنا جو ہے آسان کر دیں، اور ہم سب کو جو ہے تکبر سے بچائیں، اور ہم سب کو اپنے رحم سے، اپنے فضل سے اس دنیا میں بھی اور آنے والے سختیوں میں بھی ہمارے ساتھ رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھ دیجیے گا مجھے بھی، اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا، اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے، ہمیں تکبر سے، ہمیں ریاکاری سے بچائیں، اور ہمارے عمل کو قبول کر کے ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ کے حبیب کا پیروکار بنا دے، اور ان کے سنتوں پر عمل کرنے والا، اور اسی میں جو ہے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔